ہم پر ایک حملہ ہوا ہے اس قوم پر، آپ کے ووٹ کو چھینا گیا، آپ کے گھروں پہ حملے ہوئے، آپ کی بیٹیاں بیویاں کوئی محفوظ نہیں رہی، یہاں ہم نے ہر چیز کو پارا پارا کر دیا اور ہم سمجھتے ہیں یہ ملک ترقی کرے گا، یہاں پر نہریں بہیں گی، نتیجہ ہمارے سامنے ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، کیونکہ آپ نے پوری توجہ، جیسا عمر ایوب صاحب نے کہا، ایک سیاسی جماعت اور عوام کی جو رائے ہے، عوام کی جو آواز ہے، اس کو سلب کرنے پہ لگا دی۔ آج پاکستان کی اشرافیہ کا ایک چھوٹا سا طبقہ تو شاید پہلے سے بہت امیر ہے، لیکن باقی پورا پاکستان ہر روز غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا جو نظام ہے ٹیکس کا، وہ غریب پر زیادہ بوجھ ڈال رہا ہے اور امیر کو چھوٹ دے رہا ہے، اور اس میں گہرائی پیدا ہوئی ہے، اس نظام کو بڑھایا ہے انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں۔ کوئی ایک ایسی تبدیلی بنیادی نوعیت کی نہیں ہوئی جس کو ہم کہیں کہ یہ غریب پرور تھی، یہ غریب کے لیے کی گئی ہے۔ تمام تبدیلیاں ایسی ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ عمراء کو بچاؤ اور غریب اور متوسط طبقے سے جو نچوڑ سکتے ہو وہ نچوڑ دو۔ دیکھیے میرے سامنے کچھ نمبر ہیں جو آج ہی میں نے حاصل کیے بازار بھیج کے کچھ دوستوں کو، اور جو آج سے 2.5-3 سال پہلے نمبر تھے ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں مارچ 2022 میں آٹا 60 روپے فی کلو تھا، آج 100 روپے فی کلو ہے۔ چاول باسمتی 150 روپے فی کلو، آج 240 روپے فی کلو۔ اسی طرح انڈے 150 روپے فی درجن، آج 300 روپے فی درجن ہے۔ دودھ 100 روپے فی کلو تھا، آج 165 روپے فی کلو ہے۔ گھی 350 روپے فی کلو تھا، آج 550 روپے فی کلو ہے۔ چینی 90 روپے فی کلو سے 160 روپے فی کلو ہے۔ دال ماش 290 روپے فی کلو سے 460 روپے فی کلو ہے۔ دال مونگ 165 روپے سے 390 روپے فی کلو ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے عوام کی زندگی کو قائم رکھتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے بہت زبردست کامیابی حاصل کی تو یہ آپ جواب دیجئے، یہ 70 سے 80% قیمتوں میں بڑھاؤ ہوا ہے۔ کیا آپ کی ہماری آمدنی 70-80% بڑھی ہے اس عرصے میں؟ بالکل نہیں۔ آج پاکستان کی اشرافیہ کا ایک چھوٹا سا طبقہ تو شاید پہلے سے بہت امیر ہے، لیکن باقی پورا پاکستان ہر روز غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو عمر ایوب صاحب نے آپ کو بتایا، 2 کروڑ پاکستانی اس عرصے میں سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ یہ حکومت کے اپنے فگرز ہیں، جو ان کی اپنی جو اسٹیٹ بینک کی اور دوسرے اداروں کی جو رپورٹیں ہیں ان میں یہ فگر دیے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں جو ایک خط غربت ہے اس سے نیچے 2 کروڑ لوگوں کا 2.5 سال میں جانا ایک زلزلہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ، آپ کے دوست، بہن بھائی، بچے، آپ کے ارد گرد کا معاشرہ بالکل بکھر رہا ہے۔ فسطائیت اور ظلم اور جبر اور قانون اور آئین کے اوپر جو حملہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم صرف معیشت کو دیکھیں تو جو کچھ پچھلے 2.5 سال میں ہوا ہے اس کی تاریخ میں شاید مثال نہیں ملتی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جشن منائیں گے، ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ کامیابی کیا حاصل کی؟ آپ نے IMF سے ایک قرضہ حاصل کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا 15واں IMF پروگرام ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں، ہر بار یہی ہوتا ہے کہ جس دن آپ قرضہ لیتے ہیں اگلے 2 4 5 مہینے آپ کے چونکہ فارن ایکسچینج ریزروز میں وہ قرضے کی رقم آ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ بیچا ہے دنیا کو، کوئی آپ نے برآمدات کی ہیں جس کے نتیجے میں کوئی آپ کو رقم وصول ہوئی ہے، صرف قرضے کی رقم آ جانے کو یہ کہتے ہیں ہمارے ریزروز بڑھ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے وقتی طور پہ روپیہ سٹیبل ہو جاتا ہے، لیکن یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ وہ قرض کی پیتے تھے میں والی بات ہے، جانتے تھے رنگ لاوے گی فاقہ مستی ایک دن۔ تو آپ بالکل دیکھیے کہ آپ کے تمام جو بنیادی معیشت کے جو ستون ہیں، جو معیشت کے عناصر ہوتے ہیں، وہ دگرگوں ہیں، وہ غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ آپ کے ہاں نوکریاں نہیں بن رہی، آپ کے ہاں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ لارج سکیل کیا، میڈیم سکیل جو انڈسٹری ہے، یہ حکومت کے فگر ہیں، اس میں سکڑاؤ آ رہا ہے۔ یہ انہونی بات ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا معیشت پچھلے سال 10% بڑھی یا 8% بڑھی؟ بھارت میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ ہم 8% بڑھیں گے اس سال یا 10%۔ ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ ہم -1% کم ہوئے ہیں یا -1.5% کم ہوئے ہیں۔ تو ایک سکڑتی ہوئی معیشت میں شادیانے بجانا تو غریب کی جو غربت ہے اور غریب کی جو بدحالی ہے اس پہ تمسخر اڑانا ہے۔ تو یہ ہے وہ فگر جو آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کا بڑا معاشی ایک پس منظر ہے یا پیش منظر ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ چین نے اعلان کیا ہے، نہ صرف اعلان کیا ہے، چین سے مشرق یہ سینٹرل ایشیا سے ہوتی ہوئی 1350 کلومیٹر کی ٹرین لائن مکمل ہونے کو ہے ایران تک، اور چابہار تک وہ جائے گی۔
پاکستان جو اس امید پہ بیٹھا تھا کہ گوادر اور چین کا ایک ربط پیدا ہوگا اور یہاں بہت مال یہاں سے جائے گا، درآمدات آئیں گی، برآمدات ہوں گی اور ہمیں کوئی ریونیو ملے گا، رائلٹیز ملیں گی، وہ سب کچھ تو اب ایک خواب نظر آ رہا ہے۔ دو بڑی ٹرین لائنز ہیں جو چین بنا رہا ہے اس وقت، ایک چین سے چابہار تک، تاجکستان، ازبکستان، وہاں سے ہوتے ہوئے ایران میں داخل ہو کر چابہار تک وہ جائیں گے، اور جا رہے ہیں، یہ شروع ہونے والی ہے 2025 میں یہ ٹرین لائن شروع ہو جائے گی۔ اور دوسری جو ہے واخان کوریڈور جس کو کہتی ہیں، جو افغانستان کا حصہ چین سے ملتا ہے، اس سے ایک اور ٹرین لائن کا اعلان ہو چکا ہے۔ سو افغانستان کا براہ راست تعلق چین سے، ایران کا چابہار کا براہ راست تعلق چین سے، یہ سب کچھ پچھلے 1.5-2 سال میں ہوا ہے۔ تو کہاں تھی ہماری خارجہ پالیسی؟ ہم کیا کر رہے تھے اس اپنی معیشت کے حوالے سے؟ تو جس حوالے سے بھی ہم معیشت کو دیکھیں، ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ قرض لینے کو ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھا گیا ہے، قرض کی بنیاد پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی جو تمام معاملات ہیں، جو تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس ہے، پچھلے 2.5 سال میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس 40 سے 50% بڑھ چکا ہے۔ سیلز ٹیکس، جو کہ وہ ٹیکس ہے جس کو آپ، میں، ایک ارب پتی بھی اور ایک کم آمدن والا شخص جس نے ٹوتھ پیسٹ خریدنا ہے، وہ ایک ہی ٹیکس دیتا ہے۔ اس کو ریگریسو ٹیکس کہا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے ریگریسو ٹیکس سیلز ٹیکس ہے، یعنی کہ یہ وہ بوجھ ڈالتا ہے غریب پر جو کہ امیر پہ ڈالتا ہے۔ ٹیکسیشن کا نظام وہ سمجھا جاتا ہے عدل پر مبنی، جو غریب پر کم بوجھ ڈالے اور امیر پر زیادہ بوجھ ڈالے۔ ہمارا جو نظام ہے ٹیکس کا، وہ غریب پر زیادہ بوجھ ڈال رہا ہے اور امیر کو چھوٹ دے رہا ہے، اور اس میں گہرائی پیدا ہوئی ہے، اس نظام کو بڑھایا ہے انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں۔ کوئی ایک ایسی تبدیلی بنیادی نوعیت کی نہیں ہوئی جس کو ہم کہیں کہ یہ غریب پرور تھی، یہ غریب کے لیے کی گئی ہے۔ تمام تبدیلیاں ایسی ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ عمرا کو بچاؤ اور غریب اور متوسط طبقے سے جو نچوڑ سکتے ہو وہ نچوڑ دو۔ یہ ہے پیغام جو آپ کو اپنے دل و دماغ میں لے کر جانا ہے، اور پاکستان کے عوام کی تقدیر جو ہے وہ ان باتوں سے منسلک ہے۔ ایک منٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عرصے میں ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا 9 مئی کو، اس کے بعد جو کچھ ہوا فروری کے الیکشن میں اور 26 نومبر، مکمل ایک جلغار ہے پاکستان کی جمہوریت پر، پاکستان میں شرافت پر۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، قانون، بنیادی حقوق، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے احترام آدمیت، چادر چار دیواری کا احترام۔ یہ کوئی قانون ایک کتاب میں لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے، قانون وہ ہے جو ہماری زندگیاں ہیں، یہ وہ شرافت ہے جس کے سہارے ہم جینا چاہتے ہیں۔ ہم پر ایک حملہ ہوا ہے اس قوم پر، آپ کے ووٹ کو چھینا گیا، آپ کے گھروں پہ حملے ہوئے، آپ کی بیٹیاں، بیویاں، کوئی محفوظ نہیں رہی۔ یہ چودھری اعجاز صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ کی بپتا ہم نے سنی تھی، جو ظلم ان کے اوپر ہوا ہے وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ان جیسے ہزاروں اور گھر ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس نے پاکستان کی عوام اور ریاست کے درمیان جو ایک سماجی اور ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، اس سماجی معاہدے کو میں سمجھتا ہوں پاش کر دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ اسی لیے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگ بددل ہیں۔ کون یہاں پہ اپنا اگلا 30-40 سالہ کیریئر دیکھتا ہے؟ آج 20-22 سال کا بچہ، ہر ایک کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، میں نکل جاؤں گا، میں آسٹریلیا چلا جاؤں گا، میں کینیڈا چلا جاؤں گا، میں گریس پہنچ جاؤں گا، اٹلی پہنچ جاؤں گا۔ میری زندگی کا تعلق جو ہے، جو ربط ہے، وہ اس خطے سے نہیں، اس دھرتی سے نہیں، وہ کہیں اور ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ پر ظلم ہوا ہے، ہم پر ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو ریاست کا تعلق تھا اس کو توڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو معیشت اور قانون اور آئین اور شرافت کو جوڑتی ہے۔ یہاں ہم نے ہر چیز کو پارا کر دیا اور ہم سمجھتے ہیں یہ ملک ترقی کرے گا، یہاں پر نہریں بہیں گی۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، کیونکہ آپ نے پوری توجہ، جیسا عمر ایوب صاحب نے کہا، ایک سیاسی جماعت اور عوام کی جو رائے ہے، عوام کی جو آواز ہے، اس کو سلب کرنے پہ لگا دی ہے۔ یہاں پہ ایک فون میں کرتا ہوں کسی کو، اگر اس میں کوئی بات ہو جائے جو ناگوار گزرتی ہے، رات 30 بندے اس گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ 24 گھنٹے آپ میرے فون کے ایک لفظ کو سن رہے ہیں کہ میں کسی سے کیا بات کرتا ہوں، روز مجھے یہ بات میرے سامنے آتی ہے۔ تو ریاست کے وسائل آپ نے کس کام پہ لگائے ہوئے ہیں؟ جب ریاست کے وسائل آپ نے اس کام پر لگائے ہیں تو دھماکے بھی ہوں گے، وہ بلوچستان ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو۔ سندھ میں آج عوام سراپا احتجاج ہیں۔ آپ نے ان کو یہ کہا کہ تمہارا پانی، ہم تم سے بات بھی نہیں کریں گے،
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाया गया जहां तमाम सूबे इकट्ठे होते हैं और जो सूबों के मसाइल है उन पर बहस होती है। आप इतना बड़ा एक नहरी मंसूबा बना रहे हैं जिसके हवाले से बिल्कुल ये जायज़ तशवीश है सूबा सिंध में कि पानी वहाँ का जो है वहाँ नहीं पहुँचेगा, वहाँ गुर्बत बढ़ेगी, वहाँ जो ज़राअत है उसको नुकसान होगा, समंदर मज़ीद अंदर आएगा, ज़मीनों को वो ख़राब करेगा। आप बात भी नहीं कर रहे सिंध के अवाम से। आप कहते हैं हमने फैसला कर लिया ग्रीन इनिशिएटिव होगा और इसमें ज़मीनें हम किसको देंगे, वो लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन सिंध में कौन गरीब से गरीब तर होगा, ये आपका कोई इससे सरोकार ही नहीं है। इसी तरह जो पानी आप चोलिस्तान में देंगे वो किसको देंगे, किससे छीन कर आप किसको वो पानी देंगे, ये कौमी बहस हो ही नहीं रही। सब कुछ बंद कमरों में हो रहा है। यही कुछ होता है फस्तायत ज़दा रियासतों में। ये एक मुमलकत बन चुकी है, एक बादशाहत बन चुकी है जहां अवाम और रियासत का कोई अब मकालमा नहीं है। तो इस सूरत में मईशत तरक्की नहीं करेगी, आप और मैं तरक्की नहीं करेंगे। हमारे हौसले चाहे कितने जवान रहें, गैर मुतजलजल रहें, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल बच्चे हमारे जो हैं वो कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बलूचिस्तान में भी कुछ और सोचेंगे, पंजाब में भी कुछ और सोचेंगे और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी।